السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 110واں سبق ہے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک مسجد میں مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کا موقع ملا۔ میں نے دیکھا کہ جو امام صاحب وہاں کے مستقل امام صاحب ہے وہ نہیں ہے، تو میرے جو دوست جن کے پاس میں گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں بولا کیا بات ہے، آپ کے امام صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں؟ بولے مولانا پچھلے 4 جمعہ سے ہمارے یہاں پر 4 نئے لوگ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، انٹرویو دینے کے لیے، اور مسجد کے ذمہ داران ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی مستقل امامت کے لیے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے، اور یہ آنے والا جمعہ 5واں ہے، ابھی تک ان لوگوں کو کوئی آدمی پسند نہیں آیا۔ میں نے پوچھا جو لوگ امتحان لینے والے ہیں، جو لوگ امام صاحب کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ علماء ہیں، مفتی ہے، علم میں اور صلاحیتوں میں ان عالم صاحب سے زیادہ ہے جو انٹرویو کے لیے آتے ہیں؟ بولے نہیں۔ پھر میں نے کہا ایسے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں مدرسے کی سیڑھی نہیں دیکھے، جو خود کاروباری لائن کے لوگ ہیں، جو خود تجارتی لائن کے لوگ ہیں، جو نوکری کرنے والے ہیں، جاب کرنے والے ہیں، وہ کس طریقے سے ایک عالم کی، ایک حافظ کی صلاحیتوں کو پہچان کر اس کا انٹرویو لے سکتے ہیں؟ آج ہمارے مسجدوں کا یہی حال ہو چکا ہے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر جیسا امام چاہیے، آج ویسے اماموں کی قلت ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کی آج کمی نہیں ہے۔ مدرسوں سے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال نئے فارغین نکل رہے ہیں، تو یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جو نہ مکتب پڑھانا چاہتے ہیں، نہ مدرسہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے نئے فارغین کو امامت نہیں کرنا ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اوپن یونیورسٹی سے BA BCom کر کے، کسی بھی طریقے سے D.Ed B.Ed کر کے کسی اور ذریعے کو اختیار کیا جائے، کسی اور راستے کو اختیار کیا جائے، اس لیے کہ امامت کے اندر علماء کی جیسی قدر ہونا چاہیے تھی، اماموں کی جیسی قدر ہونا چاہیے تھی، اماموں کو جیسی تنخواہیں مسجد کے ذمہ داروں نے دینا چاہیے تھی، وہ چیز آج باقی نہیں رہی، جس کی وجہ سے آج ہمارے مسجدوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ علماء کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود مسجدوں میں صحیح امام ملنے کو تیار نہیں ہے۔ اب نظام بھی جو ہے مسجدوں کا، وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، نہ بیچاروں کو علم کا پتہ ہے، نہ ان کے نزدیک علماء کی قدر ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کسی عالم کو امامت کے لیے رکھا، اس کا مطلب ہم نے کسی کو غلامی کے لیے رکھا، ہم نے اس کو جیسا کہا اس نے ویسا ہی کرنا۔ وہ اپنے دل سے بیان نہیں کر سکتا، وہ اپنے دل سے کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، وہ اپنے دل سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آج مسئلہ ہمارے مسجدوں کا یہ ہو چکا ہے کہ علماء کو ان نیسیسری وہ ذمہ داریاں دی جاتی ہے جس کا امامت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب علماء پہ ایسا دباؤ ڈالا جائے گا تو پھر کوئی بھی کیوں امامت کرے گا؟ کیونکہ آپ جو اس کا کام ہے اگر وہ نہیں کر رہا ہے تب آپ اس کو بول سکتے ہیں، مگر یہاں پہ معاملہ دوسرا ہے۔ ایک مسجد میں نے دیکھا ہوں کہ اب یہ جاہلوں کے ہاتھ میں نظام ہونے کے بعد میں ان لوگوں کو خود قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے علماء کو کیسی پریشانیاں درپیش آتی ہے۔ ایک مسجد میں امام صاحب نے بخاری شریف کی ایک حدیث جو ہے پڑھ کر سنائی۔ وہ حدیث جو سننے والے تھے، جو ذمہ داران تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے ایک مجلس بٹھائی اور امام صاحب کو امامت سے نکال دیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں بھی گیا ذمہ داروں سے ملنے کے لیے۔ میں بولا بھائی کیا بات ہے؟ پتہ چلا کہ یہاں امامت کے لیے جگہ خالی ہے، تو میں ایک صاحب کو لے کر گیا اپنے ساتھ میں بولا بھائی یہ ہمارے جو ساتھی ہے یہ امامت کی تلاش میں ہیں، لیکن میں بولا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے امام صاحب کو آپ نے امامت سے کیوں نکالا؟ بولے وہ امام صاحب نے فلاں دن بیان کے اندر یہ حدیث بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حدیث میں ہے کیا؟ بولے کہیں پہ ایسا۔ میں نے کہا ارے گوبر کے پوٹو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ تمہارے دماغوں میں پورا گو بھرا ہوا ہے، دنیا بھری ہوئی ہے، گندگی بھری ہوئی ہے،
تمہارے باپ نے کبھی زندگی میں بخاری شریف تو دور کی بات ہے، حدیث کی کوئی اور کتاب بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، جس کو حدیث کا متن، حدیث کے تلفظ، حدیث کیا ہے وہ نہیں پتا، وہ آدمی بخاری شریف کی یہ حدیث کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہ عالم صاحب نے جو بات سنائی وہ حدیث کسی عام کتاب میں نہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، میں نے کہا وہ بخاری شریف کی حدیث ہے وہ۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کیونکہ سننے والے جو تھے ان کے دماغوں کے اندر، انہوں نے زندگی میں کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ ایسی بھی حدیث ہو سکتی ہے، اور بیچارے امام صاحب کو امامت سے نکال دیا گیا۔ یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو خود جوہلا کی جماعت ہے، اور پھر ایک اور جگہ پہ ایک مسجد کے ذمہ دار صاحب مجھے بتانے لگے، بولے مولانا ہماری مسجد کا تو یہ حال ہے، بولے کہ ماشاءاللہ مسجد کی 6 دکانیں ہیں، ہر دکان کا کرایہ 8-8 ہزار روپیہ آتا ہے، اسی طریقے سے جمعہ میں اتنا چندہ آتا ہے، اور فلانے اتنے ممبر ہیں ہمارے جو ہر مہینے اتنے پیسے دیتے ہیں، اور تمام لوگوں کے ملا کے تقریباً ہمارا 1 سے 1.25 لاکھ روپیے تک ماہانہ مسجد کا بجٹ ہو جاتا ہے۔ میں بولا ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسجد کے آمدنی میں اور برکت عطا فرمائے۔ ذرا مجھے یہ بھی تو بتاؤ امام صاحب کو تنخواہ کتنی دیتے؟ بولے امام صاحب کو 6,000 روپیے دیتے، بولے تنخواہ، اور مؤذن صاحب کو ان کو دیتے بولے 4,000 روپیے۔ میں نے کہا کہ تم 1.25 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہے ہو، اور جو مین آدمی ہیں مسجد کے پورے نظام کو چلانے والے، ان کو آپ 10,000 روپے میں نمٹ رہے ہو، دونوں کو، ایک کو 6,000 اور ایک کو 4,000 دے کے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور باقی کے پیسے کیا کر رہے؟ نہیں، بولے وہ رکھتے نا، ہمارے پاس حساب ہے اس کا۔ غلط بات ہے۔ میں بولا ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو، آج ہمارے مسجدوں میں تیری میری کیوں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گریبان کیوں پھاڑے جاتے ہیں؟ صرف مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے۔ یہ تمہارے پاس، میں بولا، فتنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر تم ان امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی قدر نہیں کرو گے تو یاد رکھو کچھ دنوں میں مسجد میں کئی گروپ بنیں گے۔ مولانا فرماتے تھے پھر گروپ بنیں گے، بولے کس کا گروپ؟ تو بولے کھنڈو لال کا۔ کس کا گروپ؟ تو بولے بنڈو لال کا۔ ایسے گروپ بنیں گے مسجد کے اندر، اور لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے جیب سے نہیں دے رہے ہو۔ میں بولا امام صاحب کو جو آپ تنخواہ بڑھا کر دو گے، آپ کے باپ کا مال تو ہے نہیں، مسجد کا مال ہے، چندے میں آیا ہوا ہے، 1.25 لاکھ روپیہ مہینہ آمدنی ہے، اور 6,000 روپیہ آپ امام صاحب کو دے رہے۔ مجھے بتاؤ یہ آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے؟ جب نہیں ہے تو امام صاحب کو 15,000 روپیے، مؤذن صاحب کو 10,000 روپیے دو نا، اگر زیادہ نہیں دینا چاہتے تو۔ صحیح دیکھا جائے تو امام صاحب کو آپ نے 25,000 روپیے اور مؤذن صاحب کو 15,000 روپیے دینا چاہیے، تاکہ آپ کا امام کوئی اور کاروبار نہ کرے، ایک سوئی کے ساتھ مسجد کا ہی پورا کام کاج دیکھے، نمازوں کا اہتمام کرے اور مسجد کے نظام کو سنبھالے۔ آج اماموں کو اس چیز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ امامت کرتے ہوئے ان کو کوئی اور ذریعہ معاش کیوں استعمال کرنا پڑتا ہے؟ مسجد کے ذمہ داروں اور مسجد کے جو مصلیان ہیں ان لوگوں کے ناقدری کرنے کی وجہ سے آج اماموں کو امامت کے ساتھ ساتھ کوئی اور دوسرا کاروبار وغیرہ یا کچھ چھوٹا موٹا یا تجارت یا کتابوں کی تجارت یا جو بھی کچھ ہو وہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ایک خزانوں کے اوپر ایسے بڑے بڑے اجگر سانپ جو ہے ایٹالا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی مسجدوں کے خزانوں پہ ایسے ایٹالا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو امام جس کے ذریعے سے پورا نظام مسجد کا چلتا ہے، وہ امام کو صحیح ڈھنگ سے جب تنخواہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو بیچارے مجبور ہو کے وہ امامتیں چھوڑ کر دوسرے کام کاج کرنے پہ، ذریعہ معاش حلال اپنے لیے اختیار کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ میرے مسجد میں خود میرے نائب امام نے امامت چھوڑ دی، اور اس کو چھوڑنے کے بعد میں آج ہم نے 4 نائب امام بدل دیے، مگر کوئی ملنے کو تیار نہیں اور ٹکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور وہ امام صاحب سے اب میں ملاقات کر کے کہتا ہوں کہ بھائی تم واپس آ جاؤ، تم تھے تو ماشاءاللہ مجھے فکر نہیں ہوتی تھی دوسری نمازوں کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے امامت وغیرہ کی، میں نے ڈرائیونگ شروع کیا ہوں، ماشاءاللہ میرا ایک دم بہترین طریقے سے کام کاج چل رہا ہے۔
تو آج ہو یہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے علماء میں، اماموں میں وہ صلاحیتیں نہیں دی کہ وہ دوسرا کام کاج نہیں کر سکتے۔ اگر وہ دوسرے لائنوں میں لگیں گے تو مسجدوں میں کون ملیں گا، مسجدیں ویران پڑی رہے گی، اور ہماری ناقدری کی وجہ سے پھر وہ زمانہ آئے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور علماء نے تفسیر لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء بالکل ختم ہو جائیں گے، علماء رہیں گے، لیکن جب ان کی ناقدری ہوں گی تو جاہلوں کے ہاتھ میں مسجدوں اور مدرسوں کے نظام آئیں گے، پھر جاہل مسجدوں کو سنبھالیں گے۔ بڑے مبارک ہے وہ مسجدوں کے ذمہ دار جو 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ورنہ آج کل تو مسجدوں کا صدر، مسجدوں کا متولی، مسجدوں کا چیئرمین ایسوں کو بنایا جاتا ہے جو سالوں تک، مہینوں تک کبھی غلطی سے بھی مسجد کے اندر نہیں آتا، صرف نامینلی ایسے لوگوں کو ٹرسٹی بنا کر مسجدوں کا صدر، سیکریٹری اور چیئرمین بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ مسجدوں کے ذمہ دار بننے کے حقدار وہ ہے جو 5 وقت اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جو مسجد کے حالات سے باخبر ہو، جو امام صاحب کی حالت سے باخبر ہو، مؤذن صاحب کی حالت سے باخبر ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اماموں کو نماز کے علاوہ آج کل ایک ہمارے یہاں پہ ایک فیشن چل رہا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ نماز کے علاوہ ان نیسیسری دوسری ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ امام صاحب آپ کو یہ کرنا پڑے گا، امام صاحب آپ کو وہ کرنا پڑے گا، ہاں یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا۔ امام صاحب نے کہا، بولے بھائی میں امام ہوں، میرا کام نماز پڑھانے کا ہے، ہاں اگر میں نماز میں تاخیر سے آؤں یا کسی نماز کو چھوڑ دوں تو آپ مجھے بولیے۔ نہیں بولے یہاں پہ نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک میرے دوست امام صاحب میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، وہ اسی وجہ سے انہوں نے امامت چھوڑ دی۔ وجہ کیا تھی کہ مسجد کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا بولنا یہ تھا، امام صاحب آپ کو یہاں پہ نماز کے لیے نہیں رکھے ہوا ہے، نماز تو کوئی بھی پڑھا لیں گا، بولے اصل تم کو یہاں پہ دین کا کام کرنا ہے، بولے 24 گھنٹے رہ کے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ اور وہ بیچارے امام صاحب کا جینا مشکل ہو گیا۔ اب امام صاحب عشاء کے بعد کھانا کھا کے آرام کر رہے ہیں تو رات میں 11 بجے ایک چودھری صاحب آ رہے ہیں مسجد میں اور امام صاحب کو اٹھا رہے، امام صاحب اٹھو، بولے۔ امام صاحب نے بولے جی فرمائیے، بولے کیا بات ہے؟ چلو اپنے کو ایک جگہ ملاقات میں جانے کا ہے، بولے ابھی۔ امام صاحب نے بولے بھائی ابھی رات کے 11 بج رہے، میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، مجھے مدرسے میں پڑھانا پڑتا ہے، وہاں سے تھک ہار کے میں مسجد میں آیا ہوا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں تم کو پہلے سمجھایا ہوا ہے نا، یہاں نمازوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں دوسرے کام تم کو کرنا پڑیں گے، ابھی ملاقات میں جانے کا ہے ایک جگہ، چلو۔ اب وہ بیچارہ امام جو اللہ کا بندہ دن بھر مدرسے میں پڑھا کے وہاں پہ آیا ہوا آرام کر رہا ہے مسجد میں، اس کو رات کو 11 بجے اٹھا کے لے جا رہے ملاقاتوں کے لیے مسجد سے 2 کلومیٹر دور پیدل، وہ بھی، اور اس کے بعد میں وہاں سے آنے تک 12 ساڑھے 12 بج رہے۔ اب امام صاحب سو رہے، ان کو واپس سے فجر کی نماز میں بھی اٹھنے کا ہے۔ اس کے بعد میں وہ مستقل امام صاحب جو تھے ہمارے دوست، ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا، یہ کام کرو، ارے امام صاحب یہ مہینہ ہو گیا، تم یہ مہینے میں فلانے کام کے لیے گئے نہیں، امام صاحب تمہارا سال ہو گیا، تم کو 1 مہینہ اوپر ہو رہا، ابھی تک تو تم نے نکل جانا چاہیے تھا، ابھی تک بھی تم گئے نہیں۔ یعنی وہ ایسا ہو گیا تھا کہ ہر مصلی مسجد کا چیئرمین بن گیا تھا کہ نمازوں سے تو کسی کو کچھ لینا دینا نہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے، جمعہ میں بیان کر رہے نہیں کر رہے، لیکن سب کی نظریں اور سب کا جو ٹارچر کرنا تھا وہ اس بات کو لے کر کہ تم نے یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے، تم یہاں ملاقاتوں میں نہیں گئے، تم وہاں پہ نہیں گئے۔ اس کے بعد اس نے بولا بابا میں تنگ آ گیا تمہارے جیسے 50 متولیوں سے، تمہارا حال تو ایسا ہو گیا ہوا ہے جیسے ایک بہو کے 50 ساسا نہیں رہتے کیا، ویسے ہو جاتا ہے۔ آج کل ایسا ہے کہ 5 بہووں کی ایک ساس ہوتی ہے، لیکن میں ایک بہو ہے اور تم 50 میرے ساس بن گئے ہوئے، اس لیے میں یہ مسجد چھوڑتا ہوں۔ وہ امام صاحب نے مسجد دیے چھوڑ کے ایک کمپنی میں جاب کرنے لگے، وہ جو اپنا پیجامہ کرتا تھا اس کو بھی نکالے اور اس کو بولے بیٹا اب مسجد کے ساتھ تیرا بھی سلام علیکم، کھٹی پہ لٹکائے، پینٹ شرٹ وغیرہ پہن کے مست اپنا آرام سے ٹائی وائی لگا کے جو ہے جاب کرنے لگے۔ ان کے استاد کو پتہ چلا
کہ میرا جو شاگرد ہے وہ سنت لباس چھوڑ کے یہ سب لائن میں لگ گیا ہے. انہوں نے ان کو فون کر کے مرکز میں بلائے, سمجھائے, بٹھائے, مستقل بولے بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو, یہ کام اپنا نہیں ہے, بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے تھوڑا سا صبر کر کے امت کو سنبھال کے لے کے چلنے کا, لیکن اپنا اصل کام تو مسجد یا امامت یا مکتب ہی ہے. اس کے بعد پھر واپس سے وہ امام صاحب ایک دوسری مسجد میں امامت کے لیے لگے اور دوبارہ انہوں نے سنت لباس کو اور اس کو اختیار کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے محترم بزرگوں, آج ہمارے زمانے میں اماموں کے ساتھ میں جو ایسا سلوک ہو رہا ہے, ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے علماء امامت سے کترا رہے ہیں. نئے نئے بچے امامت کرنے کو, مسجدوں میں پڑھانے کو تیار نہیں ہیں. اور ایک امام صاحب جو ہمارے اصلاح معاشرہ کے بھی ممبر ہے, وہ بیچارے اکثر مجھے فون کر کے مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں. میں نے ایک دن ایسے ہی پوچھ لیا, میں بولا مولوی صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ بولے مجھے 5,000 روپیہ تنخواہ دی جاتی ہے, 5 وقت کی نماز ہے, 2 وقت بچوں کو پڑھانا ہے, اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا, اور اس کے علاوہ بھی میرے ذمے اتنے کام دیے ہوئے ہیں کہ میں اور کوئی کام کر نہیں سکتا, اور اتنے کم پیسوں کے اندر آپ خود سوچئے کہ میں کیسے اپنا گزر بسر کرتا ہوں, وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. میں نے جب سنا تو مجھے بھی بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آپ بتائیے کیا 5,000 روپیے ایک شادی شدہ آدمی کو اپنی پوری فیملی چلانے کے لیے کافی ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں, اماموں کی قدر کو ہم سمجھیں, اماموں کی عزت کریں, ان کی قدر کریں, ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو ان کو ہدیہ دینا چاہیے اس سے زیادہ ہم دیں. چلو اگر مسجد کے متولی نا قدرے ہے, وہ ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. آپ جیسے لوگ جو ہمارے اس اصلاح معاشرہ کے ممبر ہے اور جو یہ بیان سن رہے ہیں, میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا جس جس مسجد میں آپ ہیں, آپ اپنے دوستوں کو لے کر اپنے طور پہ ہر مہینے اپنے دوستوں کو اور آپ کو ملا کر ایک رقم جمع کرے اور الگ سے امام صاحب کو ہدیے کے طور پر دیا کرے اپنے مسجد میں, تاکہ ان بیچاروں کی وہ ضروریات وغیرہ پوری ہو سکے, آپ کو ایک عالم دین کی دعائیں لگے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.